السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو ذی الحجہ کے عشرے کے بارے میں جو قرآن میں اور حدیث پاک میں اس عشرے کی فضیلت آئی ہے، اس کے بارے میں تھوڑی سی گفتگو آپ کے سامنے آج ہم کریں گے انشاءاللہ۔ دیکھیے قرآن عظیم میں بھی اس کی فضیلت آئی ہے، والفجر ولیال عشر۔ یہ عشرہ جو ہے یعنی 10 دن کی فضیلت ہے، یعنی عام دنوں کے اعتبار سے یہ 10 دن افضل ہیں، اور اس میں بندہ جو بھی عبادتیں کرتا ہے، نماز کا ثواب بڑھ جاتا ہے، روزہ رکھتا ہے تو اس کا ثواب بھی بڑھتا ہے، اور دوسرے اذکار کرتا ہے، دوسرے اعمال کرتا ہے تو اس کا ثواب اس عشرے کے اندر بڑھ جاتا ہے۔ تو بڑی فضیلت حدیث پاک میں اس عشرے کی آئی ہے۔ آیت تو میں نے بتا دی، والفجر ولیال عشر، یہ عشر سے مراد علماء کی تحقیق کی ہے، جمہور کا قول یہی ہے کہ اس سے مراد یہ 10 دن ہیں ذی الحجہ کے، یعنی بقرعید کا چاند نظر آتا ہے تو وہ 10 دن، 1 تاریخ سے لے کر 10 دن تک کی یہ فضیلتیں ہیں، اور آگے بھی 11-12 جو قربانی اس کی فضیلت الگ ہے، لیکن یہ 10 دن کی خاص فضیلتیں ہیں۔ تو یہ 10 دن بہت اہم ہیں، اس میں عبادتوں کا ثواب بڑھ جاتا ہے اور اعمالوں کا ثواب بڑھ جاتا ہے، جو بندہ نیک اعمال کرتا ہے اس کا ثواب بڑھ جاتا ہے۔ تو لہٰذا ان 10 دنوں میں ہم کو عبادتیں جم کر کرنی ہیں، خوب عبادت کرنی ہے، یعنی اپنے اعمال کو بڑھانا ہے 10 دنوں میں۔ اب اس کے بارے میں حدیث پاک آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں، حدیث پاک آپ کو سنا دیتا ہوں کہ ذی الحجہ کے شروع کے 10 دنوں کی فضیلت کے بارے میں آتا ہے کہ اس زمن میں ایک بات یوم عرفہ اور ذی الحجہ کے ابتدائی 10 دنوں تک کے تعلق سے بھی یہ بیان کر دی جاتی ہے۔ ذی الحجہ کی 9 تاریخ کو یوم عرفہ کہتے ہیں۔ حدیث میں یوم عرفہ کی بڑی فضیلت آئی ہے، یعنی 9 تاریخ۔ ویسے ذی الحجہ کی ابتدائی 10 دنوں کی بڑی فضیلت ہے، مگر ان میں بھی خصوصیت کے ساتھ یوم عرفہ کی بڑی فضیلت بیان کی گئی ہے، بڑی فضیلت بیان کی گئی۔ یوم عرفہ یعنی 9 تاریخ، یہ ہے اصل میں عرفہ کا دن، یعنی عرفات کے میدان میں حاجی لوگ جمع ہوتے ہیں اور وہاں دعا کرتے ہیں، اس کی بڑی فضیلت ہے، اور بڑی فضیلت ہے، وہ دن بڑا معزز دن ہے۔ ابو داؤد شریف کی ایک حدیث میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، اللہ تعالیٰ کو نیک عمل جتنا ان 10 دنوں میں پسند ہے اتنا دوسرے دن میں نہیں ہے۔ یہ حدیث پاک ہے۔ ایک حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کو شروع ذی الحجہ کے 10 دنوں میں کی گئی عبادت دوسرے دنوں کی عبادت کے مقابلے میں زیادہ پسندیدہ ہے۔ ان 10 دنوں میں رکھا گیا ایک دن کا روزہ، ان 10 دنوں میں رکھا گیا ایک دن کا روزہ 1 سال رکھے گئے روزے کے برابر ہے، یعنی 1 سال روزے رکھے ان کے برابر ایک روزے کی فضیلت اس عشرے کے اندر ہے، ان 10 دنوں کے اندر ہے۔ اور اس میں ایک رات کی عبادت لیلۃ القدر میں عبادت کرنے کے برابر ہے۔ اگر کسی رات میں، ان راتوں میں بندے نے عبادت کی تو لیلۃ القدر میں جو عبادت کرتے ہیں ان کے برابر۔ کتنی بڑی فضیلت ہے، ان 10 دنوں کی کتنی بڑی فضیلت ہے۔ تو یہ عشرے کی فضیلت ہے۔ اور یوم عرفہ کے روزہ جو 9 تاریخ ہے یوم عرفہ، اس کے روزے کی فضیلت کے بارے میں حدیث آپ کو سنا دیتا ہوں۔ ابن ماجہ کی روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عرفہ کے دن جو شخص روزہ رکھے تو مجھے اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید ہے یہ روزہ اس کے 1 سال پہلے اور 1 سال بعد کے تمام گناہوں کا کفارہ بن جائے گا۔ 1 سال پہلے اور 1 سال بعد، یہ 2 سالوں کا گناہوں کا کفارہ وہ ایک روزہ ہے، یعنی 9 تاریخ کا روزہ ہے۔ عرفہ یعنی 9 ذی الحجہ کے دن اللہ تعالیٰ نے حاجیوں کے لیے حج کا عظیم الشان رکن یعنی وقوف عرفہ تجویز فرمایا ہے، وقوف عرفہ تجویز فرمایا ہے، اور ہمارے لیے خاص اس 9 تاریخ کو نفلی روزہ مقرر فرمایا ہے۔
تو حاجیوں کے لیے عرفہ یعنی 9 ذی الحجہ کے دن اللہ تعالیٰ نے حاجیوں کے لیے حج کا عظیم الشان یعنی وقوف تجویز فرمایا ہے، اور ہمارے لیے خاص اس 9 تاریخ کو نفلی روزہ مقرر فرمایا ہے۔ اس کی یہ فضیلت ہے۔ تو بڑی فضیلت عرفے کے دن کی ہے، یعنی عرفہ بقرہ عید سے ایک دن پہلے کا یہ عرفہ کہلاتا ہے۔ اور عام طور پر جو غلط فہمی عوام میں رائج ہے کہ شب برات سے ایک دن پہلے عرفہ، وہ عرفے کا دن نہیں، عرفے کا دن یہ ہے اصل میں جب حاجی لوگ جمع ہوتے ہیں، عرفات کے میدان میں حاجی لوگ جمع ہوتے ہیں تو وہ عرفے کا دن کہلاتا ہے، اور وہ 9 تاریخ ہے۔ اس کے بارے میں اور آپ تھوڑی سی فضیلت سن لیں۔ اللہ تعالیٰ عرفے کے دن بے شمار لوگوں کو جہنم سے آزاد کر دیتے ہیں۔ مسلم شریف کی روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو جتنا عرفے کے دن یعنی 9 ذی الحجہ کو جہنم کی آگ سے آزاد کرتے ہیں، اتنا کسی اور دن میں آزاد نہیں کرتے۔ یہ فضیلت، ایک طرف ان فضیلتوں کو دیکھیے، ایک طرف تو ان فضیلتوں کو دیکھیے اور دوسری طرف ہماری غفلت پر بھی نظر ڈالیے۔ افسوس کا مقام ہے، افسوس کا مقام ہے۔ یہ صورت سامنے آئے گی، دیکھیں گے تو اعمال کچھ بھی نہیں ہے، بلکہ غفلت بڑھتی جاتی ہے، ہماری غفلت بڑھتی جاتی ہے۔ صرف یہ عرفے کے دن ہی کی بات نہیں ہے، سال بھر میں نہ جانے کتنے دن اور کتنے لمحے ایسے آتے ہیں جس میں اللہ تعالیٰ خاص طور پر اپنے بندوں کی طرف متوجہ ہوتے ہیں اور بڑے رحم و کرم کا معاملہ کرتے ہیں، مگر ہم غفلت میں پڑے رہتے ہیں۔ دنیا کے سارے کاموں کے لیے ہمارے پاس فرصت ہے، دنیا کے سارے کاموں کے لیے ہمارے پاس فرصت ہے، صرف دین کے لیے، اللہ کی طرف متوجہ ہونے کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں ہے۔ کیا صورت حال قابل افسوس نہیں، افسوس کے قابل نہیں ہے؟ اس لیے ہمیں اپنی زندگی کے بارے میں فکر کرنے کی سخت ضرورت ہے۔ اس لیے فضیلتیں میں نے آپ کے سامنے رکھ دی، حدیث اس کے بارے میں سنا دی۔ انشاءاللہ آئندہ ویڈیو میں ہم پوری تفصیل کے ساتھ قربانی کے اصول اور آداب تو بتا ہی رہے ہیں، اور اس کے ساتھ تکبیر تشریق کا معاملہ، قربانی کس پر کرنا چاہیے، کس پر نہیں کرنا چاہیے، ہمارے یہاں جو رواج ہے سب سے پہلے کس کی طرف سے قربانی کی جائے، کہ بڑوں کی طرف سے یا حضور کی طرف سے یا باپ کی طرف سے یا بھائی کی طرف سے، انشاءاللہ اس کی تفصیل آئندہ ویڈیوز کے اندر ہم بتلائیں گے۔ تو کوئی سے بھی ویڈیو کو مس نہ کریں، ضرور دیکھیں۔ جزاک اللہ خیرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔